سوالوں کی جھڑی ہوگی، بتاؤ کیا کیا تم نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا، یہ آخر کیا کیا تم نے۔ کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی رب کی آیتیں ہر ایک نہ سنتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں مفتی عباد الرحمن۔ استقبال ہے آپ کا مفتی عباد الرحمن یوٹیوب چینل میں۔ آج کا بھی ہمارا عنوان ہے پڑھائی لکھائی کی اہمیت۔ لوگ کہتے ہیں میرے بھائی کون کیا لے جائے گا، بات تو بہت صحیح ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ وہ کیا لے کے جاتے ہیں؟ قوم کی دعائیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں اتنا بڑا کام کر رکھا ہے، چیریٹیبل ورک، صدقہ جاریہ، صدقہ خیرہ، ضرورت مندوں کی امیدیں، اتنا کام کر رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ واقعی انتقال کے وقت پھر ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کتنا بڑا مسیحا چلا گیا۔ یہ معمولی نہ سمجھے پڑھائی لکھائی، صدقہ جاریہ، یہ اسکول، یہ مدرسے، یہ محراب، یہ مسجد، یہی سب لے کے جائیں گے۔ ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جس دن ان کا جنازہ اٹھتا ہے۔ کتنے ماں باپ بیچارے 8 تک پڑھائیں گے، 10 تک پڑھائیں گے، چھڑوا دیں گے، چلو کام تھام لو، ذمہ داری سنبھالو۔ 8 تک 10 تک اس لیے پڑھوا لیتے ہیں تاکہ سامان لینے میں، دینے میں، پرچہ جوڑنے میں، بنانے میں دقت نہ ہو، اور کوئی بات نہیں ہے، بس اسی لیے۔ اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہائی اسکول تک پڑھائی ضروری ہے، اس لیے 8 تک 10 تک پڑھوا لیتے ہیں تاکہ شادی ودی کے موقع پہ پوچھا جائے کتنا پڑھے، بتا سکیں کہ ہائی اسکول ہے، فائنل ہے۔ یا بچہ کہیں لڑکی لے کے بھاگے تو کورٹ میرج میں ہائی اسکول کی مارک شیٹ ضرورت پڑ سکتی ہے تو مارک شیٹ دے سکے ہائی اسکول کی، بس اس لیے شادی میں سگنیچر کر سکے۔ میرے بھائی پڑھائی لکھائی اتنی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہیں سے تو شروع ہوتی ہے۔ اب آپ کو پڑھنا لکھنا ہے، یہ اسی کو ہم لوگ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، پورا منتہا سمجھ لیتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں میرے بھائی، اپنے ماں باپ کا بلیک میل کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں، کبھی 3000، کبھی 3500، کبھی 4000، کبھی 5000، کبھی 3200، کبھی 1800، کبھی 1000، خوب پیسہ لے رہے ہیں، خوب بلیک میل کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں ہم وائٹ میل ہو رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یو ول ریگریٹ، ایک دن ایسا آئے گا تم ضرور پچھتاؤ گے کہ ماں باپ کے پیسے سے کم ہم کتابیں خریدے ہوں گے، پڑھائی ہی اچھی کی ہوتی تو آج مجھے کام آ جاتا۔ اور پھر اس کے بعد پھر بے روزگاری کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ماں باپ بیچارے کیا جانے ITI کا فارم کیا ہے، SSG کا فارم کیا ہے، BSF کا فارم کیا ہے، FFT کا فارم کیا ہے، بچے بتا دیتے ہیں بس ایک فارم بھرنا ہے، نوئیڈا میں بھرنا ہے۔ ان کو کیا پتا آن لائن کس چیز کا کون سا کام ہو رہا ہے، پیسہ دیتے جا رہے ہیں بیچارے، ان کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن نقصان وہ اپنا کر رہے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سارے پڑھے لکھے، بہن ساری بھابیاں پڑھی لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں، داماد بھی پڑھے لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب دیندار بھی ہیں، ایسے بھی گھر ہیں، سب جماعت سے لگے ہوئے لوگ ہیں، ایسے بھی گھر ہندوستان میں ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن پوری سمجھ لیجیے 14 سال انہوں نے نماز بغیر وضو کے پڑھی۔ گھر سے وضو بنا کے آتے تھے، جب استنجا لگا رہتا تھا تو مسجد پہنچنے کے بعد پہلے وہ استنجا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے ان کو ٹوکا، ارے استنجا کھانے سے نکلنے کے بعد آپ ڈائریکٹ مسجد میں کیسے چلے جاتے؟ تب ان کو پتہ چلا باپ رے باپ کہ استنجا کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا۔ اتنا دن بعد ان کو پتہ چلا، کئی سال ایسے گزر گئے۔ کیوں؟ بہت سے ڈاکٹر ایسے ملحدانہ ذہن کے ہوتے ہیں کہ بہت کم معلومات ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ میں بہت ہم ہوتے ہیں، توف خواں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیوں کے وہ شکار رہتے ہیں، مس گائیڈ ہوتی رہتی ہے ان کی۔ پڑھے تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھ ضرورت سے زیادہ لیا، اور کوئی بات نہیں۔
میرے بھائی کالج یا یونیورسٹی اگر اسلامی تشخص کے ساتھ ہو تو کتنا مزہ آ جائے گا ہم لوگوں کو پڑھنے میں۔ ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کچھ ایسا بھی اسکول ہو جہاں ہم لوگ بھی پہنچے تو ایک سمجھ لیجیے کہ حیثیت ہو، وہاں پڑھنے لکھنے میں دل لگے، اسلامیائزیشن ہو اس کے اندر، ایسا کالج ہو، ایسا یونیورسٹی ہو۔ لیکن ہمارے علاقے میں میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، فتویٰ خوب ہے، پڑھانا ٹھیک نہیں ہے، احتیاط سے کام لیجئے، بچے جو ہے نافرمان ہو جا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مسائل کا حل یہ نہیں ہے، اس کا متبادل ہونا چاہیے۔ صرف فتویٰ اور احتیاط کا فرمان کافی نہیں ہے، آلٹرنیٹ کی ضرورت ہے، ایسے اسکول ایسے کالج کی ضرورت ہے جہاں اسلامی تشخص، باقاعدہ نظم، حمد، منقبت، باقاعدہ اسلامی ترانہ ہو، اس کی سخت ضرورت ہو، خاص طور سے جمعے کی نماز کا اہتمام ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزوں سمجھ لیجیے بہت ضروری چیز ہے اس زمانے کے لحاظ سے، تھوڑے حد تک مسلمان بننے کے لیے۔ مالدار اور سیٹھیے لوگوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، سخت ضرورت ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں پہ توجہ کریں۔ آخر پیسہ خرچ کرنے، لڑکی کی شادی میں 25 لاکھ روپے، کچھ پیسہ اسکول کالج پہ لگا کہ کیوں نہیں پوری زندگی کے نام کماتے، اپنی گڈ نیمی کے لیے، نیک نامی کے لیے پریشان ہو جا رہے ہیں۔ اسکول کھول دیں گے، مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو اپنا مسیحا مانیں گے۔ اگر آپ 60 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں 8 گھنٹے کے لیے، بڑا نام ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ یہی کہیں گے حرام کا پیسہ تھا، حرام میں چلا گیا، یہی کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی ان چیزوں پہ توجہ دیجئے۔ شاہ گنج ہے، گرینی ہے، اعظم گڑھ ہے، کھیتاسرا، چلے جائیے، اتنے مسلم اسکول، دل خوش ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی دارالاسلام میں آ گئے۔ صحیح میں اسکولوں کا رش ہے، رش۔ یہ عیسائی لوگ کانوینٹ بنا رہے ہیں میرے بھائی، اتنا بھاری بھاری، سینٹ زیویئرس ہے، اے بی ایس ہے، اکیڈمیز ہے، مدر ٹریسا ہے، اتنے اسکول کھول رکھے، اتنا پیسہ کما رہے ہیں، اتنا پیسہ، سب کرسچن لوگ ہیں کیرلا کے۔ بلڈنگ ہے، بھوکال ہے، عزت ہے، پیرنٹس میٹنگ ہے، اتنا بڑا بڑا گیٹ ہے ان کے اسکول کا کہ ہماری اور آپ کی ٹوپی گر جائے گی۔ مدرسے کی اتنی بڑی دیوار نہیں جتنا بڑا ان کا گیٹ ہوتا، اور لوگ اسی میں بہے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس اس کا متبادل نہیں، توڑ نہیں۔ جس دن توڑ ہو جائے گا، ری ایکشن آ جائے گا، اس دن دیکھیے انشاءاللہ اس سے بہتر جگہ یہ پھر آپ کو نظر آئے گی۔ 35 بسیں ہیں، اتنا لمبا چوڑا کیمپس ہے، 130 اسٹاف ہے، اتنا بڑھیا چل رہا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے۔ لوگ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، سینٹ زیویئرس میں پڑھ رہا ہے، اے بی ایس میں پڑھ رہا ہے، کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ مدر ٹریسا میں پڑھ رہا ہے۔ اور ایک ہم ہیں، صرف فتویٰ والی میزائل ہمارے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے، جہاں چاہتے ہیں فائر کر کے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ ریٹن ہو کر مجھے ہی لگتا ہے اپنا ہی ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ مدرسے والے بیچارے طلبہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے ڈھونڈ رہے ہیں جیسے بکرا ڈھونڈا جاتا ہے۔ چکوا لوگ بکرا نہیں ڈھونڈتے ہیں، اس طرح ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے قربانی کے موقع مدرسے والے حصہ ڈھونڈ رہے ہیں، بس اسی طریقے سے طلبہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مدرسہ کھڑا ہے لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہ کھڑے ہیں؟ کیوں کوئی آنا نہیں چاہتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ چیز نہیں جو لوگوں میں ڈیمانڈ ہے۔ مدرسے والے طلبہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہنسی آتی کیسے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، چندہ اتنا اکٹھا کر رکھا ہے، طلبہ آئے نہیں، اور خوب ڈھونڈائی چل رہی ہے۔ بہت سخت ضرورت ہے میرے بھائی، ان چیزوں پر محنت کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ عوام کے ذہن میں اگر صرف اتنا آ جائے کہ چلیے اسکول میں، چلیے مدرسے میں، دونوں میں ایک فرق ہے۔ مدرسے میں جائے گا صرف ہمارا بچہ حفظ و ناظرہ کرے گا۔ اگر کوئی ایسا مدرسہ ہو جہاں حفظ بھی ہو، ناظرہ بھی ہو، اسکول ہو، پرائمری ہو، سب کچھ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ سائنس سائڈ بھی ہو، آرٹ سائڈ بھی ہو، آخرت سائڈ بھی ہو، سارے سائڈس ہوں، میتھ بھی ہو، انگلش بھی ہو، سب کچھ ہو، تب دیکھیے بچوں کا رش ہوگا مدرسے میں انشاءاللہ۔ ایک بھی بچہ کسی کافرانہ، ملحدانہ، مشرکانہ ذہنیت کے اسکول میں نہیں جائے گا۔ پھر عوام کے ذہن میں صرف اتنا آ جائے، بس ہمارا بچہ ایک طرف حفظ و ناظرہ کرے گا تو وہی بچہ ہمارا دوسری طرف کیا کرے گا؟ پرائمری اور حفظ مکمل ہونے تک ہائی اسکول۔ کتنا اچھا رہے گا، دل خوش ہو جائے گا، اور الحمدللہ ہم بھی اس سے محروم رہے۔ اسکول میں جب بچے پہنچتے ہیں، سب سے پہلے ایک تو سو کے اٹھتے ہیں 8 بجے، پھر اس کے بعد
जनगण मन अधिनायक है, वंदे मातरम है, काफिराना मुल्हिदाना मुशरिकाना तराने हैं। तराने क्या हैं? प्रार्थने हैं। लेकिन यही बच्चा जब किसी इस्लामिक ज़हन में जाएगा, तो इस्लामिक इदारे में जाएगा, तो इस्लामी माहौल में, इन्वायरमेंट में जाएगा, तो पहुँचते ही तौहीदी नारा होगा, हम्द है, नात है, मनक़बत सहाबा पढ़ा जाएगा। तब उसके दिल दिमाग से कुफ्र से, शिर्क से नफरत हो जाएगी। अब फिर जो हमारा बच्चा बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड हो जाता है, मुतासिर हो जाता है, फिर इंशाअल्लाह इनइफेक्टेड होगा, मुतासिर नहीं होगा, बल्कि दूसरों के लिए मुआसिर बनेगा। अच्छा, जो लोग बड़ी जगह से पढ़ कर आते हैं, अलीगढ़ से पढ़ के आए हैं, JNU से, MU से पढ़ के आए हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं, दारुल उलूम देवबंद से पढ़ कर आए हैं, जब बड़ी जगह से पढ़ कर बच्चे आते हैं, फिर वो किसी को कुछ नहीं समझते। वो इतनी ऊंची जगह से, इतनी हाई फील्ड से आते हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं, बरजस्ता जवाब देते हैं। ये सब पढ़ाई लिखाई के असरात हैं, इसको हल्का ना समझें। हर जगह कमज़ोरी इसी के है और हर जगह फ़ायदा इसी के है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफ़ीक़ अमल दे।